السلام علیکم. ویژول فاکس پرو اینڈ ادر ایپس بعض اوقات جو ونڈوز 11 میں یا ونڈوز 10 میں بہت سے سافٹ ویئر ایسے جو کام نہیں کر رہے. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے کام نہیں کر رہے. تو سب سے پہلے آپ ان سافٹ ویئروں کو دیکھو جو میں نے بنائے. یہ پہلے جو میں نے بنائے وہ یہ والے سافٹ ویئر ہے رن، اور جو سافٹ ویئر ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ یہ سافٹ ویئر ڈیزائن کرتے ہیں وہ یہ والے. ابھی پہلے اس کو دیکھتے ہیں جو ویژول فاکس پرو 6 ہے. یہ یہاں تک ہی بس یہ رن ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ رن نہیں ہوتا. اس کو ونڈوز ڈیفینڈر کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے. تو پہلے ہم یہ اس کو بند کرتے ہیں ٹاسک مینیجر کے ذریعے. پھر یہ جو سافٹ ویئر میں نے ڈیزائن کیا ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں. تو یہ بھی کام نہیں کر رہے. تو اس کا یہ کام کیسے کریں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے کچھ سٹیپ ہم پہلے اس کو میں بند کرتا ہوں. بند کرنے کے بعد پھر پہلا جو کام ہم کریں گے، یہ جو سافٹ ویئر ونڈوز 11 میں یا جو ایک ونڈوز 10 میں نہیں چلتے. تو 10 میں کیسے چلیں گے یہ سافٹ ویئر؟ جو اسمارٹ سیف کنٹرول ہے وہ بھی اس کو سٹاپ کا آپشن دے دیتا ہے ونڈوز 11 میں، اور ویسے یہ رن ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتے. تو سب سے پہلے ہم جو ونڈوز سیکورٹی ہے ونڈوز 11 میں سرچ میں اس کو ونڈوز سیکورٹی یا ادھر آپ لکھے ونڈوز ٹائپ کریں. جیسے آپ ٹائپ کریں گے تو یہ ونڈوز سیکورٹی اس کا جو سسٹم ہے یہ آئیکن نظر آ جاتا ہے، جو سسٹم آئیکن. تو پہلے اس پر کلک کریں گے. پھر اس کے بعد دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے کہ وائرس اینڈ تھریٹ پروٹیکشن. یہ وائرس اینڈ تھریٹ پروٹیکشن ہے، اس پر کلک کریں گے. اس کے بعد تیسرا آپشن ہمارے پاس ہے مینیج دا سیٹنگ. یہ جو سیٹنگ ہے مینیج، اس پر کلک کریں گے. اس کے بعد چوتھا آپشن ہے جو ہم کسی سافٹ ویئر کو جب اس سے ونڈوز ڈیفینڈر میں ایڈ کرتے یا ریموو کرتے، یہاں پر کلک کریں گے. تو کلک کرنے کے بعد جو ہے جس سافٹ ویئر کو ہم نے یا جس فولڈر کو ہم نے ایکسکلوڈ کرنا ہے اس کو یہاں پر ایڈ کریں گے. سب سے پہلے میں ویژول فاکس پرو کو جو فولڈر ہے یا آئیکن ہے اس کو میں رن کرتا ہوں. اس کو ایکسکلوڈ کروں گا. سب سے پہلے میں ایکسکلوڈ کروں گا جو 86 ہے مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو. یہ ونڈوز ویژول فاکس پرو 98 6. اصل مسئلہ 6 میں ہے، یا جو سافٹ ویئر پرانے والے ہیں اس کے لیے اجازت نہیں دیتے. اچھا، میں نے ایڈ کر دیا. ابھی میں اس کو رن کرتا ہوں. اب اس میں ویژول فاکس پرو کا پورا جو فولڈر ہے وہ ایڈ کریں گے. فولڈر ہے اس کو ہم نے ایڈ کیا. اب ہم چیک کریں گے، دوبارہ بند کر کے چیک کریں گے کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں.
اب جو یہ ریسیپٹ والے یا جو بھی آپ نے سافٹ ویئر بنایا اس کو بھی اس میں ونڈوز سیکورٹی میں جو ڈیفینڈر ہے اس میں ایکسکلوڈ کریں گے. اسی طرح یہ سارے ایڈ ہو گئے. اب دیکھتے ہیں اگر یہ کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کریں گے. پہلے ہم چیک کرتے ہیں کام کرتے ہیں یا نہیں. کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ یہاں پر ایک اور کام بھی کریں گے، وہ یہ ہے اس کے فونٹ سیٹنگ میں جو ہم نے فونٹ سیٹنگ کیا کسی بھی سافٹ ویئر میں، اس کو بھی میں ساتھ ساتھ ابھی دکھا دوں تاکہ اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے. تو اس کو یہاں پر لینگویج میں جو ہمارے پاس انسٹال لینگویج ہے بیٹا، اس کو ہم یونیکوڈ کو اس کو کیونکہ یہ ریڈ نہیں کرتے. جو ہمارے پاس سافٹ ویئر میں لینگویج ہوتے ہیں وہ اس کو یہ ریڈ نہیں کرتے اس کے بغیر. تو اس طریقے پر ہم اس کو بیٹا کو بھی سٹاپ کرتے ہیں. سٹاپ کرنے کے بعد اگر یہ کام اس نے کام کیا ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو ری سٹارٹ کر کے پھر نئے سرے سے ونڈوز آپ کو دکھائیں گے. پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کام کرتے یا نہیں. دیکھ یہ کام کیا، اب یہ سافٹ ویئر چل گئے. تو وہ بیٹا سے بھی تھوڑا سا مسئلہ کرتا ہے جو ہم نے اس کو وہ کیا نا. یہ اس کے سافٹ ویئر ہے جو میں نے ڈیزائن کیا. اب یہ ریسیپٹ والا سافٹ ویئر ایک یہ ڈیزائن کرتے. تو یہ اس کا آسان سولوشن ہے. اس طریقے پر یہ کام کرتے ہیں. سب آسان سا سولوشن یہ ہے کہ ونڈوز سیکورٹی میں جائیں گے. ونڈوز سیکورٹی میں جانے کے بعد وائرس تھریٹ پر جائیں گے. وائرس تھریٹ میں پھر مینیج سیٹنگ سے جو ہے اس کے بعد پھر ایڈ ریمو ایکسکلوشن جو سافٹ ویئر آپ نے اس میں سے ایکسکلوڈ کریں گے. جیسے ہی آپ اس کو ادھر سے ریموو کریں گے تو یہ واپس اس کو سٹاپ کر دے گا. جیسے ہی آپ ڈیفینڈر میں اس کو ایڈ کر دیں گے ایکسکلوڈ کر دیں گے ایکسکلوڈ کرنے کے لیے تو وہ سافٹ ویئر آپ کے رن ہو جائیں گے. یہ طریقہ ہے اس کا.